مکہ کے رواج کے مطابق شہر کے بچوں کو کھلی اور صاف فضا میں پرورش کے لیے دیہات بھیجنے کا معمول تھا۔ بنو سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی دیگر عورتوں کے ساتھ مکہ آئیں تاکہ کسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے سکیں۔ ان دنوں قحط سالی کا دور تھا اور حلیمہ کی سواری اتنی کمزور تھی کہ وہ قافلے میں سب سے پیچھے رہ گئی تھیں۔ جب وہ مکہ پہنچیں تو اس یتیم بچے کو کوئی بھی دائی لینے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ اس میں دنیاوی فائدے کی امید نہ تھی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جب حلیمہ نے اس نورانی چہرے والے یتیم بچے کو اپنی گود میں لیا تو ان کی قسمت ہی بدل گئی۔ ان کا سوکھا ہوا سینہ دودھ سے بھر گیا اور ان کی کمزور سواری میں اتنی جان آ گئی کہ وہ واپسی پر سب سے آگے نکل گئی۔ بنو سعد کے صحرائی ماحول میں اس مبارک بچے کی پرورش شروع ہوئی، جہاں کی ہوا خالص اور ماحول فطرتی تھا۔ دیہاتی زندگی کی وجہ سے آپ کی صحت روز بروز بہتر ہونے لگی اور آپ کا جسم عام بچوں کی نسبت بہت تیزی سے پروان چڑھنے لگا۔ سیرت ابن ہشام کی روایات کے مطابق صحرا کی اس کھلی فضا میں آپ نے خالص اور فصیح عربی زبان سیکھی، جو بعد میں آپ کی پہچان بنی۔ آپ کی موجودگی کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے گھر اور ان کی بکریوں کے ریوڑ میں ایسی برکت آئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ یہ قدرت کا ایک خاص انتظام تھا کہ آپ کو شہر کی آلودگیوں سے دور صحرا کی خاموش اور پاکیزہ فضاؤں میں جسمانی اور روحانی طور پر تیار کیا جا رہا تھا۔ صحرائی زندگی انسان کو فطرت کے بہت قریب کر دیتی ہے اور غور و فکر کرنے کی ایک وسیع راہ ہموار کرتی ہے۔ آپ بھی اس کھلی فضا میں قدرت کے حسین مناظر دیکھتے اور اپنی عمر کے لحاظ سے ایک انوکھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ وادی کی کھلی فضاؤں میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ ایک دن جب آپ صحرا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو اچانک ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ صحیح مسلم کی مستند حدیث میں آتا ہے کہ اچانک دو فرشتے سفید لباس پہنے انسانی شکل میں آسمان سے زمین پر اترے۔ انہوں نے اس مبارک بچے کو پکڑا اور نہایت نرمی کے ساتھ زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا۔ فرشتوں نے آپ کا دل نکالا اور اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا الگ کر کے فرمایا کہ یہ تم میں شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سونے کے طشت میں آب زمزم سے اس دل کو دھویا اور اسے واپس اسی جگہ رکھ کر سینہ جوڑ دیا۔ آپ کے رضائی بھائی یہ سارا منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور بھاگتے ہوئے اپنی والدہ حلیمہ کے پاس پہنچے کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ کچھ بدلا ہوا تھا، مگر آپ بالکل ٹھیک تھے۔ اس واقعے کو شک صدر کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ہر قسم کے شیطانی وسوسوں اور برے اثرات سے پاک کر دیا تھا۔ یہ ایک روحانی اور جسمانی تطہیر تھی جس نے ثابت کر دیا کہ اس بچے کا مستقبل عام انسانوں جیسا نہیں بلکہ بہت عظیم ہونے والا ہے۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس بچے کو مکہ واپس اس کے خاندان کے پاس بے حفاظت پہنچا دینا ہی سب سے بہتر ہوگا۔ مکہ واپسی کے بعد آپ کی زندگی کے نئے دور کا آغاز ہوا اور آپ کی جوانی کے دن شہر کے دیگر نوجوانوں سے بالکل مختلف تھے۔ مکہ کا معاشرہ اس وقت کفر، شرک، شراب نوشی اور جوئے جیسی بے شمار اخلاقی برائیوں میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا تھا، مگر اللہ کی خاص حفاظت کی بدولت آپ نے کبھی ان برائیوں کے قریب بھی قدم نہیں رکھا اور ہمیشہ ایک سنجیدہ اور باوقار زندگی گزاری۔ آپ کی طبیعت میں بچپن ہی سے ایک خاص قسم کی خاموشی اور تفکر تھا جو آپ کو مکہ کے شور شرابے سے بہت ممتاز کرتا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی آپ کے عالیز اخلاق، نرم روی اور سچی باتوں کی شہرت پورے شہر میں پھیلنے لگی تھی۔ مکہ کے لوگ آپ کو حیرت سے دیکھتے تھے کہ اس نوجوان نے آج تک کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی اور نہ ہی کسی کا دل دکھایا ہے۔ آپ کی دیانتداری کا عالم یہ تھا کہ قریش کے سردار اور عام لوگ اپنی قیمتی اشیاء آپ کے پاس بطور امانت رکھوانے لگے۔ معاشرے کا ہر فرد، چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا کوئی اجنبی، آپ کی سچائی کا گواہ بن چکا تھا اور آپ کو الصادق کہنے لگا تھا۔ امانتوں کی حفاظت کرنے اور ہر معاملے میں کھرا اترنے کی بنا پر آپ کو پورے مکہ میں الامین کا لقب بھی دے دیا گیا۔ یہ لقب آپ کی شخصیت کا اتنا مضبوط حصہ بن گیا کہ لوگ آپ کا اصل نام لینے کے بجائے آپ کو انہی القاب سے پکارنے لگے۔ تاریخ میں یہ ایک انوکھی اور شاندار مثال تھی
کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں امانت اور سچائی نایاب تھی وہاں ایک نوجوان کردار کی علامت بن گیا۔ جوانی کے ان ایام میں آپ نے تجارت کا پیشہ اپنایا تاکہ اپنا گزر بسر عزت کے ساتھ کر سکیں اور رزق حلال کما سکیں۔ آپ تجارت کے لیے جو بھی سامان لے کر جاتے، خریدار کو اس سامان کی تمام خوبیاں اور خامیاں بالکل سچ سچ بتا دیتے تھے۔ آپ کی اس ایمانداری کی وجہ سے آپ کا تجارتی سامان بہت جلدی فروخت ہو جاتا اور لوگ آپ کے ساتھ کاروبار کرنا باعث برکت سمجھتے تھے۔ مکہ کے دیگر تاجر عام طور پر زیادہ منافع کمانے کے لیے جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لیتے تھے، لیکن آپ کا اصول صرف حق پر مبنی تھا۔ آپ کی تجارتی دیانتداری اور لین دین کی صفائی نے مکہ کے تاجروں کو حیران کر دیا تھا کہ کوئی انسان اتنا شفاف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جس قافلے کے ساتھ بھی سفر کرتے اس کے لوگ آپ کے اخلاق، سادگی اور ایمانداری سے بے حد متاثر ہو کر آپ کی عزت کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ کی سچائی، دیانتداری اور تجارتی مہارت کی خبریں مکہ کی حدود سے نکل کر عرب کے دور دراز علاقوں تک پہنچنے لگیں۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر کسی نے سچا اور کھرا سودا کرنا ہے تو مکہ کے اس نوجوان صادق اور امین سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی تجارت میں کبھی کسی کو نقصان کا خوف نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ منافع سے زیادہ ایمانداری اور دیانت کو اہمیت دیتے تھے۔ آپ کے کردار کی اس بے داغ بلندی نے معاشرے میں ایک ایسا مقام پیدا کر دیا تھا جس کا احترام مکہ کا ہر سردار کرتا تھا۔ ایک ایسے دور میں جب طاقت اور دولت ہی سب کچھ سمجھی جاتی تھی، آپ نے اپنے کردار اور اخلاق سے لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ آپ کی جوانی کے یہ دن دنیا کو بتا رہے تھے کہ ایک سچا اور ایماندار انسان اپنے کردار کی طاقت سے تاریکیوں کو روشن کر سکتا ہے۔ آپ کی ذات نے یہ ثابت کر دیا کہ امانت اور سچائی کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک انسان کی سب سے بڑی طاقت اور عزت ہے۔ اہل مکہ کو آپ پر اتنا اندھا اعتماد تھا کہ وہ اپنے خاندانی جھگڑوں اور تنازعات میں بھی آپ ہی کو منصف مانتے تھے۔ لوگ آپ کی ایک آواز پر یقین کر لیتے تھے اور آپ کے دیے گئے فیصلوں پر کسی کو ذرہ برابر بھی شک یا اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی ذات مبارک اندھیروں میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند تھی جس سے مکہ کے لوگ رہنمائی اور سکون حاصل کر رہے تھے۔ یوں بچپن کی پاکیزگی سے لے کر جوانی کی امانت داری تک کا یہ سفر ایک بے مثال کردار کی تعمیر کی عظیم الشان داستان ہے۔